مطمئن ہیں آپ حذیفہ رحمان صاحب کے کچھ زیادہ آفٹر شاکس جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے جو ہیں وہ آپ کو فیس نہیں کرنے پڑیں گے؟ آل دو کچھ ججز کے استعفے آئے ہیں اور کچھ کے مزید بھی آ سکتے ہیں، اور تحریک انصاف بھی ایک تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، مطمئن ہے کہ کوئی اتنا بڑا آفٹر جو ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا؟ جی بہت شکریہ سفر صاحب، میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی پہلی بات تو بالکل مطمئن ہے، کوئی ایسا جو ہے کوئی پریشانی والی صورتحال نہیں ہے، لیکن ایک طرف بات کی جا رہی ہے کہ وکلا تحریک شروع ہو جائے گی، تو وہ وکلا تحریک کا کیا مطالبہ ہوگا کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے استعفے ہم ایکسیپٹ نہ کرتے، یا ہم نے انہیں نکالا تو نہیں ہے، وہ تو خود استعفے دے کر گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے ہونے چاہیے، وہ یہ ہے کہ پنجاب بار کے جتنے بھی ممبرز ہیں، آپ کی پاکستان بار جو ہے، اس کے علاوہ آپ کی ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بارز 90% بارز جو ہے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کو انڈورس کر چکی ہیں، جو وکلا کی سب سے بڑی نمائندہ جماعتیں ہیں، صحیح تنظیمیں ہیں۔ اگر ان کی طرف سے انڈورسمنٹ موجود ہے، ایون کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وکلا کمیونٹی کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ترامیم ہوئی ہیں یا اس پر کوئی وکلا تحریک جو ہے وہ چل سکتی ہے، وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کی، اگر یہ نئی تحریک وہ شروع کریں گے یا نیا مارچ ہوگا تو چوتھا مارچ ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال اسی نومبر میں انہوں نے کے پی کے حکومت، کے پی کے پولیس اور کے پی کے سرکاری مشینری کے تعاون سے اسلام آباد پر دھاوا بولا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا 2 سے 3 دن میں وہ لوگ نہیں ٹھہر سکے اور واپس چلے گئے۔ پنجاب سے کوئی بندہ نہیں نکلا تھا، سندھ سے کوئی لوگ نہیں آئے تھے۔ اب صورتحال ذرا مختلف ہوگی۔ ایک تو کے پی کے کی انتظامیہ کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے فیڈرل سے، نہ کے پی کے کی پولیس، نہ کے پی کے کی انتظامیہ جو چیف سیکرٹری کے ماتحت ہے۔ صحیح ہے۔ آج میں کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر بھی دیکھ رہا تھا، پشاور ہائی کورٹ کا، انہوں نے بھی روکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا کہ اسٹریٹ پاور تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے، اور پنجاب سے بھی اگر اسٹریٹ لوگ پاور نہیں تو ہے، نکلتے یا ایسا کے تو نہ پی کے کہیں کہ سے اسٹریٹ بہت پاور کم لوگ نہیں ہے، نکلتے ہیں۔ اسٹریٹ پاور تو ہے تحریک انصاف کے پاس، اور نہیں کے پی سے جب وہ آنا نہیں، چاہے تو وہ ووٹر آ سکتے ہیں، موجود لیکن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ حکومت کی پاور طرف سے نہیں ہے۔ سختیاں اتنی آتی ہیں کہ نہیں جی نہیں نہیں، میں فیکچوئل پوزیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اگر اسٹریٹ پاور موجود ہوتی تو ان کا جلسہ جو انہوں نے کرایا، جو علی امین گنڈا پور نے، وہ ناکام نہ ہوتا۔ اس پہ ان کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ جلسہ ناکام ہو گیا۔ صحیح ہے، اگر اسٹریٹ پاور ہوتی تو کے پی کے 4 کروڑ کا صوبہ ہے، یہ 50 لاکھ بندہ اسلام آباد لے آتے۔ صحیح اگر ہے، ریاستی مشینری، وزارت اعلیٰ، اس کے بعد لوگوں کو ٹھیک ہے، پیسے دینا، پولیس کی سپورٹ کے باوجود اگر صرف 2 یا 3 ہزار بندے آئے، اس کا مطلب ہے فی الحال تو ووٹر صحیح موجود ہے، چلے۔ اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، حذیفہ رحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ پاور ہی نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس، مانتے ہیں آپ، ایگری کریں گے کہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ووٹر ہے، لیکن وہ ووٹر جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہو پاتا ایک تگڑی تحریک میں، جس کی وجہ سے اب تک تحریک انصاف اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی۔ تو آئندہ بھی جو سہیل افریدی صاحب بھی وہاں سے تیاری کر رہے ہیں کہ پھر سے وہ اسلام آباد کی طرف آنے کی باتیں کر رہے ہیں، ایک بھرپور تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹ پاور کا مسئلہ ہے یا اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہتر حکمت عملی نہیں بنا پا رہی؟ تنظیمی مسائل بھی ہیں، دیکھیں اختلافات بھی ہیں۔ دیکھیں سمر صاحب، جمہوریت کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ ایک جتھا آ کے تو تبدیلی نہیں لے کے آتا نا۔ جمہوریت کے اندر اسٹریٹ پاور، پولیٹیکل پاور آپ کے ووٹ کی پاور ہوتی ہے۔ آپ ووٹ کے ذریعے ایک تبدیلی لے کے آتے ہیں، یا حکومت کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، کوئی مذاکرات کرتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ اگر کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی چیز اس کے اوپر تھوڑا سی چیز رکھ دیں تو بہتر ہوتا ہے۔ سم ٹائم آپ جب زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ چیز اپنے بوجھ کے تلے دب جاتی ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، یہ وہ بوجھ ہے جو سیاسی بوجھ حکومت کے کندھوں پہ پڑتا جا رہا ہے، اور یہ صحیح، کب تک اس کو سسٹین کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ نے سیاست کرنی ہوتی ہے وہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ جب آپ ایک طرف سے عدالتوں کے فیصلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آئین اور قانون کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعتزاز احسن صاحب سے آپ پوچھ لیں، جو صحیح، دیگر بہت سارے بڑے بڑے جو لائرز ہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو میرے خیال میں جب آپ نے ایک سرٹن گیم کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ہی صحیح گیم ہے۔ نہیں کھیلنی، تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ پھر آپ کے بجائے حذیفہ بھائی کہیں کہ آج اینکر میں ہوں اور آج پروگرام آگے سے میں چلاؤں گا، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو صحیح ہے۔ بس اسی قسم کی سچویشن ہے۔ کیوں حذیفہ رحمان صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ سیف گارڈ جو ہیں، جو اطہر کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی آپ کے پاس آپ کے لیے تالا کافی تھا، تالے پہ تالا آپ جو لگاتے جا رہے ہیں 26ویں، 27ویں، 28ویں، لگتا ہے کہ ڈر ہے آپ کو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے کم بیک کا، جو اتنے زیادہ سیف گارڈز آپ جو ہے وہ اس میں نظر آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے؟ اطہر کاظمی صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تالے پہ تالا لگایا جا رہا ہے۔ جی تالے پہ تالا بالکل نہیں لگایا جا رہا۔ یہ خود تاریخ کے طالب علم، اگر تاریخ پڑھ لیں، 2010 میں ہم یہ ترامیم کرنا چاہتے تھے، اس وقت کی عدلیہ نے ہمارے کنپٹی پہ بندوق رکھی، پیپلز پارٹی کی کنپٹی پہ بندوق رکھی،
اور جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن افتخار چودھری صاحب نے تبدیل نہیں کرنے دی. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب آپ کا اور اطہر قادری صاحب آپ کا، اپنے پرائم میں جوائن کیا.